نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا حامیم سجدہ سے ہوتی ہے، جس کے پہلے رکوع میں شرک کرنے کا حسرت ناک انجام بتایا گیا اور ساتھ ہی انسان کے مزاج کی عکاسی کی گئی اور وہ کتنا ناشکرہ اور بے صبرہ انسان ہے۔ تو جہانوں کے رب کا کلام ہے، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو صاف بتا دیا اور کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا گیا کہ خاص طور پر ان امور کا ذکر جن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس میں سب سے پہلے الیہ یرد علم الساعۃ کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی انبیاء، مرسلین، فرشتے، باقی سب مخلوقات اس کے بارے میں عاجز ہے، ان کو یہ علم حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ قیامت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں، جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں، جو شہروں میں ہے، جنگلوں میں، آپ کے گھروں میں لگے ہوئے ہوں، تو کسی بھی درخت پر کوئی بھی پھل جب لگتا ہے تو اس میں سے جو شگوفہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے آگے پھل نکلتا ہے اور وہ پکتا ہے، تو یہ سب کا سب علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی طرح کوئی مادہ، کوئی فیمیل حاملہ نہیں ہوتی، چاہے وہ بنی آدم میں سے ہو یا حیوانات میں سے، مگر یہ کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا اس کو بھی پتہ ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اس کے مقابلے میں لوگوں نے اللہ کے مقابل جو ہستیاں قرار دے رکھی ہیں، جو بت یا جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، تو وہ سب کیا علم رکھتے ہیں؟ کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ تو جس کے پاس علم ہی نہیں، وہ الہ بننے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پکارے گا اور فرمائے گا این شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، ان کی عیادت کرتے تھے، ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑے کیا کرتے تھے اور رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کی دعوت رکھتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس وقت ان سب کا انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے ہم آپ سے کہہ چکے، ہم میں سے آج کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان اس قدر غافل ہے، کس قدر بے خبر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں، اور وہاں چونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں، تو اس وجہ سے وہ سب کے سب جن کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور یقین کر لیں کہ وہ اب بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بات جو کل قیامت کے دن انسان کہیں گے، جس کا اقرار کریں گے، کاش وہ دنیا میں سمجھ جائے کہ آج اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے، اس بات کو سمجھ جائے، اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، اور نہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہ ہی ہماری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے کوئی۔ اور ان میں سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس اور انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا عام طور پر کیا حال ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا رہتا ہے،
اس لیے اپنی اولاد کے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے وہ کبھی نہیں تھکتا. یعنی انسان کو جو کچھ بھی مل جائے اس پر وہ قناعت نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے اس سے آگے، اس سے اور یعنی مال اور اولاد اور جاہ و منصب، اور چاہے دنیا کی نعمتیں ساری کی ساری مل جائے. ہم سب اگر غور کریں تو اگر ہمارے 10 سال پہلے حالات اس طرح کمزور تھے، آج اللہ تعالیٰ نے مزید مانگنے پر ہمیں عطا کر دیا، آج ہمارے حالات بہتر ہو گئے تو آج بھی اور مانگتے ہوں گے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دنیا کی خیر کے حوالے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، وہ مزید مانگتا ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہو جائے گا، اور اگر دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کا خواہش مند ہو جائے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی. پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے. یہ دنیا کی رونقوں میں پھر انسان ایسے غافل اور مدہوش ہوتا ہے کہ اپنے آخرت کے انجام کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اگر یہاں مل گیا تو وہاں کیوں نہیں ملے گا. یہاں انسان کو 2 قبیح صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اور اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ انعام کس نے کیا، وہ خود تکبر کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا. اور پھر یہ صفات اللہ نے ان لوگوں کو بتائی جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں. یعنی اللہ کا انکار، آخرت کا انکار انسان کے اندر ایسی بد اخلاقی پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حالات کی تنگی سے مایوسی کی طرف نہیں جاتا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی اور یہ ہم سب کا حال ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تکلیف کے وقت ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس طرح ہم خوشحالی میں نہیں پکارتے. آپ کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہے؟ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہو پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص نے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو. کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو ہی نہیں مانتا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا پھرے گا، وہاں تک گمراہی میں جائے گا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، اور کسی ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ جو ہدایت کا سر چشمہ تھا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو پیاس لگے اور پانی کا جو چشمہ اس کے سامنے ہے اس کو چھوڑ کر آگے نکل جائے، اور آگے اس کو کہیں پیاس بجھانے کے لیے پانی میسر نہ ہو. جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے. اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی وحدانیت کی علامتیں اور نشانیاں کائنات میں یعنی آسمانوں کے کناروں پر بھی اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں بنا، بلکہ اس کا بنانے والا ایک رب ہے، رب کریم کی ذات ہے. سنو یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے. سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. سورہ شورى مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور یہ حوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے. دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا، ایمان کی قابل تعریف صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. حامیم، عین، سین، قاف. اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور اس کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں
اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس کسی بات میں تم پھر بھی کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہر موضوع اور ہر ٹاپک پر لوگوں کے باہم اختلافات ہیں۔ دنیاوی امور میں تو اختلاف ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا، جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کرتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جس کو یہ یقین ہو تو وہ مانگتے ہوئے تھکتا نہیں، کیونکہ دنیا میں جب کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ کو اس سے ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ یہ مشکل وقت میں میری مدد کرے گا، لیکن اصل میں تو ہر خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ خزانے بھی جو بندوں کے پاس ہے، ان کا بھی اصل مالک اللہ ہے۔ بندے بھی تب دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تو سارے گناہ کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین جن اور انس ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے۔ سوئی سمندر میں ڈالیں گے تو نکالیں گے، کتنا پانی اس کو لگے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کی فریاد سن لے، ہر ایک کو عطا کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کیا کوئی کمی ہوتی ہے؟ سوئی کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں لگا ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے مادی خزانے ہو یا ہدایت کے ہو یا اور ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جن چیزوں کا محتاج ہے، ہر چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس لیے پھر کس سے مانگنی چاہیے؟ پہلا خیال اسی کا آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ جب اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں تو وہ کسی بندے کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ اس بندے کی مدد کرو، اور اس طرح ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، ان کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو عزت پاتا ہے اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ یعنی دین کے جو عقائد ہیں ان میں تمام انبیاء میں اتحاد تھا،
بنیادی عقائد سارے انبیاء کے یہاں ایک ہی طرح کے تھے، یعنی اصول برابر کے تھے اور ان کا آپس میں مضبوط رشتہ بھی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے، ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبوت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی ہے۔ تو شریعتیں مختلف ہیں لیکن اصل دین اور عقائد ایک ہی طرح کے ہیں۔ یہی جو ایک دین ہے یعنی توحید کا دین، توحید کی دعوت، تو یہ مشرکین پر بہت بھاری گزرتی تھی۔ جس کی طرف آپ ان کی دعوت دیتے یعنی توحید سے مشرکین، ابلیس، ان کے لشکروں، ان کے فالور سب کا دل تنگ پڑتا تھا۔ لیکن یعنی جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ کفار قریش، یعنی ان کو جب توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تو غضبناک ہو جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقررہ تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہے۔ تو تفرقہ بازی جو ہے اصل بنیاد ہے، یعنی وہ دنیا میں یہ سرداری چاہتے ہیں، دنیا کی عزت چاہتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، اس لیے تفرقہ بازی ہے۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو اہم بات ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے، ڈٹ جائے، مشکلات سے نہ گھبرائے۔ سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو روک کے رکھو، اور ہماری زبان سب سے زیادہ چلتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے کہ پھر اس کو مینٹین کیا جائے، اس پر قائم رہا جائے۔ مشکلات کی وجہ سے، لوگوں کی تنقید کی وجہ سے گھبرا کر انسان پیچھے نہ ہٹے۔ ویسے بھی استقامت، ثابت قدمی اور کمٹمنٹ نبھانا بہت اعلیٰ اخلاق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا رکھو، یعنی دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ نیکی کے کام کا ارادہ کیا جائے، پھر اس کو کر گزرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کرنے چلے اور آپ کے راستے میں کوئی مشکل نہ آئے۔ آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، کسی نہ کسی طرح سے امتحان ضرور ہوگا، اور یہ امتحان کیوں آتا ہے؟ یہ اصل میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اس بات کو کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے اس نیکی کے کام میں۔ کیا آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنی شان بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، اس راستے میں مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ اور جو دنیا کے کسی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے وہ مفاد حاصل نہیں ہو رہا تو انسان پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتا تو آپ اسے چھوڑ کر کوئی اور شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ دین کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن مطلوب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی مشکلیں آئیں گے ہم ہٹیں گے نہیں اس کام سے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو سر تسلیم خم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر غضب ہے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی یہاں پہ کتاب، میزان، قیامت، ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ قیامت بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے، تو اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے،
اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ کون سی کتاب کو؟ قرآن کو، تاکہ اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ تو مراد اسے یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بھیجا، کتاب بھیجی، میزان بھیجا، اور یہ میزان قائم ہوگا، اور یہ آخرت کا کانسیپٹ، تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں اور اس کا محاسبہ بھی کیا جائے۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ ان سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کس بات سے ڈرتا ہے؟ کہ ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیونکہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان قیامت کو ماننے میں کوئی دیر نہیں لگاتا۔ بالکل لاجیکلی سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اعمال کا بدلہ مل نہیں سکتا، چاہے اچھے کرے یا برے کرے۔ جیسے کہ ایک شخص نے 20 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں مل سکتا ہے؟ یعنی وہ 20 بار تو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ ملے، پورا۔ تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ مانتے ہیں، پھر وہ ڈرتے ہیں اور وہ اپنے نیک اعمال کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے سورہ دہر میں ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ نا شکریہ، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہے۔ یعنی بہت ہی سخت دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے، حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اور جو آج ڈرتا ہے کل اس کو امن دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میری عزت کی قسم، مجھے میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا ہوگا، اور جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں وہ امن اس کو عطا کروں گا۔ یعنی ہم سب کے اندر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، اور ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ جیسے اللہم لا تحزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور اس طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ لطیف ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ لیکن مہربانیوں کے انداز کیا ہیں؟ اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بہت بڑی جزا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے، وہ جو اپنی نافرمانی کرنے والے کو جلد سزا نہیں دیتا، امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا، وہ ہستی جو اپنے ماننے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتا، وہ جو غلطیوں کو معاف کرنے والا، معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہستی ہے جو اس پر بھی رحم کرتا ہے، جو خود اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا، جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا، اور وہ هو القوی العزیز، وہ قوت والا، غلبے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوی ہے، عزیز ہونے کے باوجود لطیف بھی ہے۔ یعنی جس کے اندر عموماً قوت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، وہ زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور اس کے اندر سختی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پر انتہائی مہربان ہے، ہر چیز پر قوت رکھتا ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو آخرت کی کھیتی سے مراد آخرت کا بدلہ، آخرت کا صلہ، اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ اور جزا جو دنیا میں ہی مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔
یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اسے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو ہمیں فکر کس کی کرنی چاہیے؟ نیک اعمال کرنے کی۔ نیک عمل سے پتہ چل جائے گا، اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا بلکہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، تو ان کا ہاں صلہ رحمی کا کنسیپٹ بہت تھا۔ وہ اپنے کنبے، اپنے قبیلے والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ویسے مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم اپنے رشتہ داری کا لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی مہربانی کرنے والا ہے، ان کی غلطی کو معاف کرنے والا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کن چیز کو نیکیوں میں بدلتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدلتا ہے۔ اتنا مہربان اور کون ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے۔ ابو طویل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کر لی ہو، یعنی گناہ کے بارے میں، کیا اس کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم عمل صالح کرتے رہو، برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اسلام سے پہلے تم نے جو گناہ کیے وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی۔ اس نے کہا، میرے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی پشیمان تھا، یہی ندامت ہوتی ہے، اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا، اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل تکبیر کہتا رہا، یعنی اللہ اکبر کہتا رہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی توبہ سچی ہے یا نہیں، اور آپ اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، کیونکہ دو طرح کی توبہ ہوتی ہے، ایک سچے لوگوں کی توبہ، ایک جھوٹے لوگوں کی توبہ۔ تو سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا، جانا بھی نہیں چاہتا، اور کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا، ان گناہوں پر اس کو ندامت ہوتی ہے، ان گناہوں پر روتا ہے۔ اور جھوٹی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی کہے کہ توبہ کر لو، انسان سی زبان ہلا دے اور کہے کہ توبہ میری توبہ، ہم زبان سے بعض کا کہہ دیتے ہیں نا، لیکن اگلے ہی پل پھر وہی غلط بات، ادھر سے توبہ کرے ادھر سے پھر جھوٹ بولے، ادھر سے توبہ کرے ادھر سے پھر غیبت، اور یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی دھوکہ نہ کھائے کہ جھوٹی توبہ سے وہ نہیں ملے گا جو اس شخص کو سچی توبہ سے خوشخبری دی گئی، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جیسے فرائض کی ادائیگی، مثلا فرض نماز ہے، اس کے بعد دعا کریں، 10 بار سبحان اللہ کہیں، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہہ کر جو دعا مانگیں گے
وہ قبول ہوگی. تو آپ نے نماز کا فرض بھی ادا کیا اور ساتھ تسبیح بھی پڑھی تو آپ کی دعا بھی قبول ہوئی. قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. تو اس میں وہ واقعہ بھی یاد کریں جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے اور ایک غار میں پھنس گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا نکلنے کے لیے؟ اپنے نیک اعمالوں کا واسطہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ اس چٹان سے نجات عطا کی. اس لیے یہ اصول یاد رکھنے کا ہے کہ جب کبھی کوئی دعا کوئی بات پوری نہ ہو کثرت سے استغفار کریں, درود شریف پڑھیں, دعائیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے. بس مایوس نہیں ہونا. قبولیت یا تو فوراً ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے. ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے جو ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر کام آنے والا ہوتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی خوشخبری دے دی گئی کہ وہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے. یعنی اللہ اپنے بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنی وہ مانگ رہا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے پاس آج تک جو کچھ ہے یا جو کچھ ہم استعمال کر چکے ہیں یہ سب کچھ ہم نے مانگا تھا, یا زیادہ تر تو وہ ہے جو بن مانگے ملا ہوا ہے ہمیں. تو اللہ تو بن مانگے دینے والا ہے. تو یہ اس کا فضل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمٹ تک ہی سب کو دیتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بتا دی گئی اور فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق شادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے, لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق عطا کر دیتا تو لوگ کیا کرتے؟ زمین میں سرکشی کرتے. بعض اوقات ہم بہت کچھ مانگ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ ہم سنبھال نہیں سکتے یا اس کو پا کر ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے. تو اللہ فضل فرماتا ہے اس لیے ہم سے روک لیتا ہے. رزق تنگ ہو یا کشادہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مبنی ہے. یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے اور اگر اس پر رزق میں سے فراغ کر دیا تو یہ کس خرابی میں مبتلا ہو جائے گا. اور اسی طرح بعض کا بندے کی اصلاح کے لیے اس سے دنیا کو لپیٹ دیا جاتا ہے. تو رزق کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے نہ رزق کی فراغی فضیلت کا سبب ہے. لیکن فضیلت کا سبب کیا چیز ہے؟ تقوی. کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے, کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے, اصل میں یہ فضیلت کا سبب ہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے, اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے. اور اس کی نشانیوں میں آسمان و زمین کی پیدائش ہے جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں, اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے. یعنی یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے, اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو. اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہے. اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. تو خوف میں صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا, یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے. یعنی ان کے گناہوں کے باوجود ان کی کشتیوں کو ڈبوتا نہیں اللہ تعالیٰ. اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. کیا چیز ہے اللہ کے پاس؟ جنتیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں تقوی والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں, اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں. یعنی غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں گناہ اور فاحش اور غضب کی بات کی گئی ہے. بڑے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس پر مطلع ہونے سے پسند نہ کرو اس کا. یعنی جو چیز تم لوگوں کو چھپانے لگے, یعنی آپ جس کو
لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں جس چیز کو. اور پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو جائے تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک، تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. تو اس لیے انسان کو ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، خصوصاً خواہش سے. اور یہ دعا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتممہا علینا. اور پھر غصے کے وقت معاف کر دینا بہت بڑی خوبی ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نقصان دینے کے برابر ہے. اور جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکتا ہے. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو، تم دوسروں کو غصہ نہ کرو دوسروں پر، تو اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے. تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے. تو ہمارے تو ناکوں پہ غصہ سوار رہتا ہے. ایسے ہے کس کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہم پہ غصہ کرے گا. اس دن پھر ہمیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ہم کسی پر غصہ اپنے غصے کو کسی کے لیے کنٹرول کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے اوپر اپنا غصہ کنٹرول رکھے گا. یعنی جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی ہوتی ہے، انسان دوسروں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لڑائی ڈال دیتا ہے، جھگڑے فساد، بعض کا قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. یہ سب برائیاں کس سے ہوتی ہیں؟ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں. مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کن کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے اور اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے. یعنی سورج کے ڈھلنے یا اس کے حساب سے وہاں پہ جمع ہوتے تھے. اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا، یعنی اذان نہیں ہوتی تھی باقاعدہ. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے، اعلان اور نماز کا. بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بغل بنا لو، ایک نے سرنگا کہا. اور حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم ایک ایسا آدمی کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کی اطلاع دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو. حالانکہ یہ ایک عبادت ہے، لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا. اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم بھی سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس محفل میں امپورٹنس ملی ہے، اور یہ چیز ٹیم کو مضبوط کرتی ہے. اس لیے جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کام کا مل کر نبھانا بھی ہے. اس کو لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول آ جاتا ہے، اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر فیصلہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ باہمی موافقت بھی بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر پتہ چلتا ہے. اور سب کا مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے.
اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی ایک برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ تو ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفت ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں رمضان میں؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں کون سی دعا کرنے کا حکم دیا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو وہاں پر آپ انتقام لینا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پرسنل طور پر آپ کو نقصان دے رہی ہے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اجتماعیت کو نقصان دے رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اس میں معاف کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا تھا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی ایک برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ اور یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ظالم جو ہے وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو معاف کر دیں، بدلہ نہ بھی لیں، لیکن قیامت کے دن اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی صبر کرنا اور زیادتی پر دوسروں کو درگزر کرنا یہ کوئی عام بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ یہ چھوٹے دل والوں کی میں یہ والی صفت نہیں پائی جاتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ تو اصل نقصان کیا ہے؟ نقصان انسان خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دے، یہ اصل نقصان ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر وہ دونوں جہنم میں ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، اگر ایک جنت میں چلا گیا دوسرا جہنم میں تو بھی وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا ان کی مدد کریں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ یعنی انسان کو عمل اس وقت پہلے کر لینا چاہیے، آج عمل کا وقت ہے، کل کون سا دن ہوگا؟ جزا کا، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرہ ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یعنی بیٹیوں کا ذکر جہاں پہلے کیا گیا، بیٹیوں کی تربیت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا بہت بڑے نیک اعمال میں سے ہے یہ۔ یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، لیکن وہ سب کچھ جاننے والے پوری قدرت والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام جن کے ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے، اور حوا جو تھی وہ ان کی ماں نہیں تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کون نہیں تھا؟ باپ نہیں تھا، باپ نہیں تھا۔
اور ماں تھیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے کہ یہ روح کیا ہے؟ وحی ہے، قرآن ہے، اور قرآن دلوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے، زمین پھبک اٹھتی ہے، یعنی ایک دم لہلاتی ہے، اسی طرح دل پر وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتے ہیں۔ اور ویسے بھی تلاوت کا اہتمام جب انسان کے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں باعث تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے ایک عقیدے کی خاص طور پر ذکر ہے، جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی عربی زبان میں یہ قوت تھی کہ وہ اس کا مفہوم ادا کر سکتی، کوئی اور زبان اس قابل نہ تھی۔ اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے۔ یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں، اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے۔ اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ اور وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی قیامت آئے گی تو زمین سے سب کے سب نکل آئیں گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے کشتیاں چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو۔ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اور چھوٹے بچے کو بھی اس کو رسی پکڑائی جائے اس کے پیچھے ایسے چل پڑتا ہے۔ تو یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ دعا سفر کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تو بسم اللہ پڑھتے، پھر الحمدللہ کہتے، پھر سبحان الذی سخر لنا پڑھتے، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ اس دعا میں اللہ کا شکر اعتراف بھی ہے کہ یہ سواری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور ان لوگوں کو اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا۔ اور یقیناً انسان بلا شبہ ناشکر ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کس کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ رحمان کے لیے انہوں نے بیٹیاں تراشی ہوئی تھی نا، انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ جنوں اور اللہ کے ملاپ سے جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، یعنی فرشتے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اور کیا جس کے زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے،
یعنی عورت کی پرورش زیور میں ہوتی ہے نا، اور وہ اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر پاتی، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ جیسے پہلے بھی میں نے یہ تھا ان کا عقیدہ کہ یعنی ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹیاں یعنی فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں مقرر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سوال ان سے کہا ہے کہ کیا وہ اس کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ انہوں نے ان کو لڑکیاں بنا دیا فرشتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا علم بھی نہیں اور وہ محض قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو اس ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم اس کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر قوم نے یہی بات دہرائی کہ اس کے پاس اور کوئی دلیل ہی نہیں تھی اپنی غلط کاریوں کی۔ کیا دلیل انہوں نے پیش کی تھی؟ کہ ہم نے اسی عقیدے پر رہنا ہے جو ہمارے باپ دادا کا عقیدہ تھا۔ اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، تو ہم نے اس سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں ان کے باپ دادا کو سمان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی اس وقت 2 بڑی بستیاں کون سی تھی؟ مکہ اور طائف۔ تو انہوں نے کہا ان دونوں بستیوں میں سے کیوں نہیں اتارا گیا کسی اور پر جو کوئی بڑا انسان ہوتا، کوئی عہدے میں بڑا ہوتا یا مال میں بڑا ہوتا؟ لیکن یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح سے پیدا کیا بلکہ اس میں رزق رکھا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین اور دنیا کی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے تقسیم کیا جیسا تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں بعض کو بعض کی خدمت گار بنا دیا تو یہ بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر ایک ہی شخص کو ساری صلاحیتیں مل جاتی تو پھر وہ سرکش ہو جاتا اور الہ ہونے کو ڈکلیئر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں رکھی ہیں، خادموں کو جو انسان کا ماتحت بنا دیا، یہ سب انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قریش کا موقف کیا تھا کہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگائے ہوتے، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو دیکھ کر اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ ایمان والے نہ بھٹک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر، ان کی چھتیں، ہر جگہ پہ سونا ہی سونا کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا نہیں آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات سے منہ پھیرنے والے کی بات ہے
کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا جو انسان، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم، تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کرتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور پھر اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے، تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اس پر مشقت ہی مشقت ڈال دی جاتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روح گردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی جب دنیا کی کثرت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے، اور فرشتے وغیرہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اس پر کیا مسلط کر دیا جاتا ہے؟ شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے صبح کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کی سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دنیا کی طرف جانے والا آتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر فرشتے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، اور جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ پاس والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ذکر کرتا ہے، اور شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بنا دیتے ہیں اس کے لیے، یعنی غفلت شیطان کو مسلط کر دیتی ہے، اور ذکر کرنا شیطان کو دور کر دیتا ہے یا آنے ہی نہیں دیتا اس پر، اور یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے، کون؟ شیطان، کیونکہ شیطان کی دوستی سب سے بری دوستی ہے، اور وہ تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دنیا میں بھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد بہت پچھتاتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا تھا، فلاں کی دوستی نے مجھے اس راستے سے بھٹکا دیا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا زیادہ تر وقت اٹھنے بیٹھنے کس میں وہ گزارتا ہے، کہ کیسے لوگوں میں گزارتا ہے، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا، اور یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلدی تم سے پوچھا جائے گا، اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا تھا، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔
پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے؟ تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگڑ ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کس کو غرق کیا تھا؟ فرعون کو۔ پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ کیسے مثال بنایا؟ اس کی لاش کو ابھی بھی جو ہے رکھا گیا ہے۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں نہیں، مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ وہ خدا نہیں تھے، یہاں پہ یہ دلیل دی گئی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ خدا نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پہ انہوں نے جو کہا فرشتے کیوں نہیں نازل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں سے فرشتے اور فرشتوں سے انسان پیدا کر دیتا، تو پھر زمین پر کیا ہوتا؟ آدھے فرشتے اور آدھے انسان ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یقیناً وہ عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کو واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یعنی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ کیا ہے؟ وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن متقین کے علاوہ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے تو وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے کی گئی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ جنت میں بھی خوشی ہوگی اور وہاں بھی دوستی ایک دوسرے سے مل کر دوست انجوائے کریں گے۔ تو اللہ کی خاطر دوستی ایمان کا مضبوط کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے۔ یہ کیوں اتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا تقویٰ بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، نیکی کے راستوں میں ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا کہ آؤ ایک گھڑی مل کر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کا یہی مطلب تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا کئی نسبک کثیرا و نذکرک کثیرا، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا ایمان کو بڑھانا ہے۔ تو اس لیے اچھے دوستوں، اچھی مجلسوں کا اہتمام ہمیشہ جاری ساری رہنا چاہیے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل نہیں سکا؟ جیسے ہم لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم آج تک ان کو دیکھ نہیں سکے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اینما المتحابون بجلالی، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے نور کے ممبروں پر ہوں گے،
ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر رونق افزوں ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز الجل سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے، اللہ کے لیے اپنے عقائد کو، اسی طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ دنیا کے نفع اور لالچ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں۔ محبت کرنی ہے تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور وہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ جس میں انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر ہو تو اس انسان سے مل کر ایمان بڑھتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک سلوگن بنا لیں کہ میں فلاں سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جو دنیا بھر کی غیبت اور چغلی ہو، دھوکہ دے کی باتیں اور جھوٹ بولنے، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، وہ صرف چاپلوسیاں کرتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے تعریف نہیں کرتے بلکہ وہ دوسرے کی غلطی بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑ کے بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ کہ جو ان ساری برائیوں سے پاک اور اللہ کی باتیں ہی کرنے والے لوگ ہوں۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، اور وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے، اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کرے گا، اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کے ایندھن اود کا ہوگا، مشروب و برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ ابو ماما کہتے ہیں جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی صرف خواہش ہی کرے گا تو برتن جیسے وہ جگ سا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، وہ پی لے گا اور برتن خود بخود اپنی جگہ پہ واپس چلے جائے گا، اٹھ کر واپس نہیں رکھنا پڑے گا، یعنی ریموٹ کنٹرول بھی نہیں ہوگا بلکہ آٹو پہ لگے ہوں گے۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں سے بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو، مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ ان میں نا امید ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی جس کسی کو مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کتنے کرب میں سے گزرتا ہے، تو ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے جو دل تکلیف میں ہو جائے وہ انسان کو ہر چیز سے بیزار کر دیتی ہے، تو کہاں یہ جہنمیوں کی تکلیف ہوگی، وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہوں گے وہاں پہ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظلم کرتے تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ مالک کون ہوگا؟ جہنم کا دروغہ ہوگا۔ فرشتہ کہے گا یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی دوزخ کی نگرانی پر جو فرشتہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا، اور وہ دوزخیوں سے کہے گا کہ تمہیں اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے دنیا میں حق کو جان کر بھی حق کو نہیں مانا۔ تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں پڑھ کر کیا ہمارے دل اس پر راضی ہو جاتے ہیں یا ہم آبجیکشن لگاتے ہیں اس پر، اور کیوں، اور یہ کیسے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیا اس طرح کے آبجیکشن لگاتے ہیں؟ کیونکہ سنتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا ہم مانے، ہم نے اطاعت کی۔ یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی اور یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ منکر نکیر۔ آپ کہہ دیں
اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب ہے، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رحمان کا بیٹا ہوگا، ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں کبھی بھی ان کا انکاری نہ ہوتا، لیکن رحمان میں یہ خصوصیت ہی نہیں ہے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اسی کی طرف تم سب لٹائی جاؤ گے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کے بعد کچھ اور رہ جاتا ہے، تو اس سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ جب پیدا کرنے والی ذات خالق وہی ہے تو پھر جو عبادت کا حقدار ہے پھر وہ کون ہو؟ پھر وہی ہوا جس نے پیدا کیا، وہی حقدار ہے نا۔ تو قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی یہاں سلام سے مراد سلامتی بھیجنا نہیں بلکہ بائے کاٹ کر دینا اس چیز کا، یعنی ان سے خوبصورتی کے ساتھ کرتا تعلق کر دیں۔ تمہاری کٹ حجتی کے بعد اب میں تم سے مزید بحث کرنے کی بجائے تم سے شائستگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ روایات کے مطابق سورہ دخان جو ہے تب نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط نازل کیا تھا، تو وہ لوگ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو تب ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے سے یہ جو قحط ہے یہ اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں دعا کرتا ہوں تو یہ قحط اگر ہٹ گیا تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی، قحط ہٹ گیا تو وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ تو اسی کے بارے میں یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارک ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو یہ تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، تو تقدیر کے فیصلے نافذ کب ہوتے ہیں؟ یہ رمضان کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اس دن کیا ہوا تھا؟ انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا جو فیصلے ہیں انسان کے بارے میں لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ وہ کیسے نازل ہوا تھا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا تھا اس رات۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا، یعنی جہاں پہ قرب قیامت میں جب دھواں آئے گا اس کی بات ہے۔ دخان سے مراد ہے دھواں، اور یہ دھواں قحط یعنی بھوک کی وجہ سے بھی قریش مکہ کو
بھوک کی شدت کی وجہ سے جب وہ آسمان پر دیکھتے تھے تب بھی ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں؟ حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اس کے علاوہ قیامت کے دن کی پکڑ بھی، یعنی وہ بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو لے کر چلو اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا۔ ہاں جی، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، اور تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ اور پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں چھوڑ گئے، اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، یعنی سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ حضرت امیز انجام ہوا ان کا۔ اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ اس پر آسمان رویا نہ ہی زمین، نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ تو یاد رکھیے، جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی ظالم فوت ہوتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے۔ تو قوم فرعون کا کوئی نیک عمل نہیں تھا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا، آسمان والے اس کی وجہ سے غمگین ہوتے، نہ ہی زمین میں کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے زمین اس کے پیچھے سے اس کے لیے روتی، یعنی کوئی صدمہ نہیں تھا، کیونکہ رویا کب جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، کیونکہ ان کے لیے فرعون ہی سب سے بڑا عذاب تھا جو ختم ہوا۔ فرعون سے یقیناً وہ ہاتھ سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائشیں تھیں۔ یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہے یا تب کی قوم جو ان سے پہلے تھی؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی یمن کے بادشاہ کا لقب ہے، اسد بن ابو کریب ہے یہ اس کا نام، اور یہ خود جو تھا وہ دین موسوی پر تھا، جو کہ اس وقت دین حق تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد قوم نے بت پرستی شروع کر دی، تو اس کے نتیجے میں اس قوم پر عذاب آیا۔ اور ہم نے آسمانوں کو زمین کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ دنیا کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا گیا۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یہی تو رحمان ہی رحم کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، یعنی ابلے گا کھولے گا، جیسے ابلا ہوا پانی جوش مارتا ہے، جیسے کیتلی میں پانی ابل رہا ہوتا ہے،
کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ چکھ، یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے، یعنی دنیا میں تو اس کا بہت رتبہ تھا، بہت معزز آدمی تھا۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن میں تم شک کرتے تھے، یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی جو دنیا میں امن میں نہیں رہا وہ آخرت میں امن میں ہوگا۔ تو امن کا ہونا کسی بھی جگہ کا اصل حسن ہے۔ وہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہے جہاں پہ معمولی سی بھی کوئی سکینت ہو، جہاں انسان کو سکون ملتا ہو، اور چاہے وہ ایک درخت کا سایہ، چاہے کوئی معمولی سی مسجد ہو، کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ذکر کا حلقہ، معمولی سی لوگوں کی جگہ جہاں خوبصورت جو ہوتی ہے جنہیں وہاں پہ امن ہی امن ہو۔ تو جنت کا بھی اصل جو حسن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ امن ہوگا، ساری نعمتوں کے ساتھ امن بھی وہاں پہ رکھا گیا ہوگا۔ باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، اور ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، اور وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ جاسیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ جاسیہ عربی زبان میں لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے، اسی لفظ کے حساب سے اس سورت کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل کتاب کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں جو قرآن سن کر ایمان نہیں لاتا، یقین نہیں کرتا، پھر جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین امیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہاں یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو کہ وہ کماتے ہیں۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے لیے اپنے ہی لیے ہے، جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں کھلے احکامات دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔
بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یقین بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ایسی رائے کی پختگی آتی ہے کہ پہاڑ بھی ادھر ادھر اس کی رائے کو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی جگہ پر سے ہٹتا نہیں۔ اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا۔ تو یقین کرنے والے وہ ہیں جن کے لیے بصیرت ہوتی ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے، اور جو لوگ یقین نہ کریں ان کے لیے تاریکی اور غم کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کتنی واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو اس طرح سیئات ہیں اور دوسری طرف وہ عامل الصالحات۔ تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، دونوں کی نہ زندگی برابر نہ موت۔ تو دو الگ راستے ہیں، دو الگ ڈائریکشن ہیں۔ انسان ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کر سکتا، یا تو وہ اچھا کام کرے گا یا وہ برا کام کرے گا۔ یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک کی آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ کاش میں جان لیتا وہ دونوں گروہوں میں سے میں کس گروہ میں ہوں، کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے قرات کر رہے ہیں، بہت اچھی بھاگ دوڑ نیکیوں میں ہو رہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، نیت کیا تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی۔ یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے والا حصہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے۔ تو اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے نیک اعمال پر راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔ وہ پھر کیا فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان نیک اعمال کو قبول کر لے۔ جیسے اس کی مثال، سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ بس محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی الدہر، اسی سے لفظ دہر یہ نکلا ہے۔ ایتھیس کہتے ہیں کہ اس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، بس ان کا خیال ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، یعنی کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود لوگ آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور بس یہی زندگی ہے۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ ہمیں،
اگر قیامت آنے والی ہے اس وقت ہم سب زندہ ہوں گے تو ابھی ہمارے سامنے یہ نظارہ کر کے دکھاؤ۔ اب بھی دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے غافل و بے خبر ہے، اور مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے کچھ خبر نہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ، تو ان کی تو کیا بات ہے، جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے، تو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے تھے اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں انہی پر ظاہر ہو جائیں گی، انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، نہ ہی اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کیونکہ یہ کبریائی، یہ بڑائی کس کا وصف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتِ مُطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے منبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑیں۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سب سے بڑا ہے وہو العلی العظیم۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پہ موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے، اور جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس دن اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اصل مشکل ہے یہ کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں جانی کہ جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں سکھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، قرآن کا پڑھنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی جھولیاں بھر دینا، اللہ جو جن کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں اللہ سب کی نیک خواہشیں پوری کر دینا۔ اللہ کسی کو اللہ قیامت کے دن ہم سب کو رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہم تیری رضا کی خاطر یہاں بیٹھے ہیں، ہم تیری رضا کی خاطر یہاں جمع ہے، تیرا کلام سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ قبول فرما لینا۔
اللہ قبول فرمانا ہم سے، اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمانا، اللہ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، قرآن پڑھنا آسان فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں جھوٹ اور غیبت کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں اس وقت جب آخرت کی گھبراہٹیں ہوں گی، اس وقت کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ ہمارے گناہوں کو اس دنیا میں ہی معاف کر دینا، اللہ اس دنیا میں ہی معاف کر دینا، اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کچھ گناہوں کو ہم یاد بھی نہیں رکھ پائے، ہم بھول گئے، اللہ ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی، جو بھی گناہ ہوئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا، اللہ ہمیں آخرت میں ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، اللہ ہم پر اپنا حساب آسان فرما دینا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے، اللہ وہ تیرے عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اور جب موت آئے تو اللہ کلمہ نصیب فرما دینا، اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دینا، اور ہم سب تیرے لیے تیری رضا کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ تیری جنت کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ ہم سے ایسے کام کروا لینا دنیا میں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ جو بھی مسلمان جہاں جہاں موجود ہے، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرما، اللہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اللہ ان کے لیے دعائیں کر سکتے، اللہ ہماری دعائیں ان کے لیے قبول فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما دے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔